شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الم نقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ کل کے درس میں آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ دنیا میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ میں لیا جن کا نام یوشع بن نون تھا. ساتھ میں ان کو لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ میں ایک مچھلی کو لیا تاکہ وہ مچھلی جہاں پہ زندہ ہو جائے وہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا. اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ جس مقام پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں پر تمہاری ملاقات اس بندے سے ہوگی جن کا نام خضر ہے. اصل میں خضر کے معنی ہرے رنگ کے ہوتے ہیں. حضرت خضر جہاں پر بیٹھتے تھے اگر وہ زمین سفید ہے تو ان کے بیٹھنے کے ساتھ ہی نیچے سے پوری ہریالی آ جایا کرتی تھی. اسی مناسبت سے ان کا نام خضر رکھا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اپنے شاگرد کے ساتھ اور کافی لمبا چلتے رہے. ایک مقام پر کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہرے. ان کو نیند لگ گئی، وہاں پر وہ سو گئے. تو ان کے شاگرد نے دیکھا کہ ان کے جو ساتھ میں سامان تھا اس سامان میں سے مچھلی زندہ بھی ہو گئی اور پانی میں چلی گئی. لیکن ان کے شاگرد موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. لہذا جب وہ بیدار ہوئے تو پھر آگے کا سفر طے کیا. چلتے رہے. جب ایک دن اور ایک رات کا سفر مکمل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ وہ مچھلی تاکہ ہم اس کو کھا لیں. لہذا جب اس کو یاد آیا شاگرد کو اور کہا کہ ارے وہ مچھلی تو وہیں پر پانی میں چلی گئی جہاں پر ہم لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آثارہم قصصا اپنے قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے واپس آئے. فرتد علی آثارہم جہاں سے گئے تھے اسی مقام پر واپس آئے اور وہاں پر ان کی ملاقات ان سے ہوئی جن کے پاس اللہ نے بھیجا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. مجھے اللہ نے جس طرح کا علم دیا ہے تم میرے علم کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ انشاءاللہ صابرا والعاصی لک امرا، آپ مجھے صبر کرنے والا بھی پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لہذا اللہ نے آگے فرمایا
کہ وہ دونوں جب آگے بڑھے ایک کشتی میں سوار ہوئے، جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا۔ کشتی میں جب سوار ہوئے، جب کشتی والوں نے ان کو آگے تک راستہ پار کروا دیا تو حضرت خضر نے اس کشتی کے تختوں کو اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اخرقتها لتغرق اهلها، کیا تم نے اس تختی کو اس لیے نکالا تاکہ یہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا تم سے میں نے پہلے نہیں کہا تھا اے موسیٰ کہ میرے ساتھ اگر رہو گے صبر نہیں کر پاؤ گے؟ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میں جس چیز کو بھول گیا ہوں آپ اس تعلق سے میری پکڑ نہ کریں، آئندہ میں خیال رکھوں گا، میں نے بھول کے آپ سے سوال کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فانطلقا، دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ فقتلہ، موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، پھر سوال کیا اقتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ اب اللہ نے پھر فرمایا، خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا اور کہا کہ قال الم نقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہ 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آئندہ مجھے چانس دیجیے، میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، اگر ایسا کیا تو میرا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ فرماتا ہے فانطلقا، وہ دونوں پھر آگے بڑھے حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بستی میں داخل ہو گئے۔ تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کیونکہ وہ مہمان تھے اور مہمان نوازی کے طور پر کھانا ان سے طلب کیا۔ فابوا، بستی والوں نے انکار کیا ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ لہذا یہ لوگ بستی سے ویسے ہی باہر نکل گئے۔ جب بستی کے باہر نکلے تو وہاں پہ فوجد فیہا جدارا، وہاں پہ ایک دیوار کو دیکھا حضرت خضر نے جو گرنے والی تھی۔ تو خضر نے اس کو ٹھیک کیا، فاقامہ، اس کو اپنا سہارا دیا اور دیوار کو صحیح کھڑا کر دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، پھر سوال کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا، اگر آپ چاہیں تو اس دیوار کو صحیح کرنے کے جو اجرت ہے وہ ان سے حاصل کر لیں، کیونکہ یہ بستی والے ایسے نہیں مانیں گے، آپ ان سے پیسہ لے لیں جو آپ نے ان کا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے تمہارا میرا معاملہ الگ الگ ہے، اب آگے تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے، ہاں جانے سے پہلے سأنبئک بتعبیری، میں تمہیں وہ تمام باتیں بتاؤں گا جو کچھ کہ میں نے کیا تھا۔ اما السفینۃ، آپ نے دیکھا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیا، اس کے تختے اکھاڑ دیے۔ یعملون فی البحر، اصل میں یہ مسکین لوگ ہیں، جو کشتی چلانے والے لوگ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج غریب لوگ ہیں، اور یہ سمندر میں ندیوں میں کشتی چلا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنا گزارا بسر، ان کا گزر بسر اس پہ ہوتا ہے۔ فاردت ان نعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار کر دوں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک ایسا بادشاہ ہے جو بے عیب کشتی کو ضبط کر لیتا ہے، جو کشتی بھی اچھی دکھے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ظالمانہ طور پر ان کے کشتیوں کو چھین لیتا ہے۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس کشتی میں عیب کر دوں، کوئی سوراخ کر دوں، تاکہ وہ بادشاہ اس کے اندر عیب دیکھے اور کشتی کو ان سے حاصل نہ کرے، ان سے نہ چھینے۔ یہ میرے پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا آپ نے دیکھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، آپ نے دیکھا کہ ایک معصوم بچے کو میں نے قتل کر دیا، اصل میں وہ بچہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہے جو ماں باپ ایمان والے ہیں، اس بچے کے ماں باپ ایمان والے ہیں اور ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر نافرمانی کرنے لگے گا، یہ بچہ نافرمان بنے گا، اس لیے اللہ نے ارادہ کیا اس بچے کو مار دیا جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا بیٹا عطا کرے گا، دوسرا بچہ ان کو عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد تم نے ابھی جو دیکھا کہ میں نے اس گاؤں کے اندر دیوار کو سہارا دے کے کھڑا کر دیا، اصل میں یہ دیوار لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ یہاں پر جو بچے رہتے ہیں 2 یتیم بچے ہیں، ان کی دیوار ہے اور ان کے دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ ان کے ماں باپ نیک تھے اور ان نیک ماں باپ نے اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ ان کے ماں باپ نے جو خزانہ بچوں کے لیے دفن کیا ہوا ہے
بچوں کے بڑے ہونے تک وہ چیز چھپی رہے، وہ چیز دفن رہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ اوپر آ جاتا تو بچوں کو خزانہ نہیں دیا جاتا اور بچے محروم رہ جاتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اس لیے آپ کے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو یہ خود جو ہے اپنے والدین کے خزانے کو حاصل کر لیں اور وہ مال لے لیں جو ان کا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہ یہودیوں کے سوال کا تیسرا حصہ ہے۔ یہودیوں نے 3 سوالات اللہ کے نبی سے کیے تھے۔ پہلا سوال یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے روح کا آنا جانا، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے اندر غار والوں کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ اور ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کی پوری یہاں پر تعریف کی اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اصل میں ذوالقرنین، قرنین کے معنی ہوتے ہیں سینگ کے، کسی جیسے جانوروں کو سینگ ہوتے ہیں اسے قرن کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آدمی کے سر پر 2 سینگ تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ اس کے بال اتنے بڑے تھے کہ اگر وہ بالوں کو 2 طرف سے کنگھی کرتا تو اس کے بالوں میں جو ہے ایک قسم کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ سینگ ہے، سینگ کی طرح وہ نظر آتے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ لیکن صحیح طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا پورا سفر کیا تھا، جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پورا کا پورا سفر کیا تھا، اس لیے اس کنارے سے اس کنارے تک انہوں نے سفر کیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 حصوں والا آدمی، تمام دنیا کا چکر انہوں نے لگایا تھا۔ اور اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت سارے طاقت اور قوت سے نوازا تھا، جسمانی طور پر مضبوط تھے، مال کے اعتبار سے مضبوط تھے اور ہتھیار کے لحاظ سے مضبوط تھے، ان کی فوج بھی بہت زیادہ مضبوط تھی، جہاں جہاں جاتے ساری کے ساری فوجیں ان کے ماتحت میں آ جاتی، جس علاقے سے گزرتے وہ ساری کے ساری قوم ان کے ماتحت میں آ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلی بات کی اور اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں تمام قسم کے اسباب اور وسائل سے نوازا تھا، ہر قسم کے اختیارات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، اور وہ ایک نیک انصاف پسند آخرت پر یقین رکھنے والا آدمی تھا، اور یونانی زبان میں ان کو جو ہے سائرس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ذوالقرنین کہا قرآن مجید کے اندر، اور ذوالقرنین نے سورج کے نکلنے کی جگہ کو دیکھا تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس مقام تک وہ پہنچے تھے اور اس جگہ کو انہوں نے دیکھا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ذوالقرنین جب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے جہاں پر سورج نکلتا ہے جب وہاں پر پہنچے تو سورج کے مقام کو بھی دیکھا، اور اس مقام پر جو لوگ رہتے تھے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ کی توحید کی بات ان کے سامنے کی۔ لیکن جب ان بستی والوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو ان پر چڑھائی کی، ان پہ حملہ کیا، اور سارے کے سارے جو ہے ان کی قید میں آ گئے۔ تو اللہ نے ان کو اختیار دیا، اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا تھا کہ من ظلم فسوف نعذبہ، کہ تم جس کو جیسا عذاب دینا چاہیں دے دو، ان لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے اختیار دیا تھا ذوالقرنین کو، لہذا ذوالقرنین نے اعلان کیا اور کہا اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ان کی باتوں کو مانے ان کو چھوڑ دیا گیا، جن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی انہیں عذاب دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ذوالقرنین یہاں تک پہنچے جہاں پہ یاجوج و ماجوج کی بستی ملا کرتی تھی، جہاں پر یاجوج و ماجوج ایک درے سے، ایک پہاڑ کے علاقوں سے، پہاڑ کے حصوں سے جو ہے انسان کے بستیوں میں آیا کرتے تھے، اور وہ لوگ بہت زیادہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مفسدون فی الارض، یاجوج و ماجوج انسانوں کی بستیوں میں آتے اور فساد مچایا کرتے تھے۔ یاجوج و ماجوج کے تعلق سے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ان بستی والوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ اللہ والے آدمی ہیں، آپ جو ہے یاجوج و ماجوج کے اور ہمارے درمیان میں کچھ ایسی
ایسی جو ہے تدبیر کیجئے تاکہ ہمارے تک وہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ لہذا ذوالقرنین نے کہا فَعَائِنُونِ بِقُوَّةٍ، تم لوگ میری مدد کرو، یعنی مدد سے مراد میرے پاس مال ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم جو ہے ایسے لوگوں کا انتظام کرو جو میرے ساتھ دیوار بنانے میں شریک رہیں، میرے پاس لوہا لے کر آؤ، میرا پاس سیسا لے کر آؤ، پگھلا ہوا چاندی لے کر آؤ، یہ تمام چیزیں لے کر آؤ۔ لہذا انہوں نے تمام لوگوں کی مدد سے، اللہ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، وہاں پر رہنے والوں سے، کہ تم لوگ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ تاکہ اس کو پگھلایا جائے اور اس سے ایک بہترین مضبوط دیوار قائم کی جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے ان قوم والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ مل کر جو ہے ایک دیوار بنا دی، ایسی دیوار قائم کی کہ اب یاجوج و ماجوج اور انسانوں کی بستیوں کے درمیان میں وہ دیوار حائل ہو گئی، وہ لوگ یہاں پر آنے سے قاصر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جتنے بھی یاجوج و ماجوج ہیں، اور اصل میں یاجوج و ماجوج انسان ہی ہیں، انسانوں کی ہی قسم ہے وہ، لیکن وہ اپنے قد کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بہت زیادہ چھوٹے بھی ہیں اور انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ان کی تعداد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسانوں کے مقابلے میں ان کے پاس طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یحفرونہ کل یوم، ہر دن وہ لوگ جو ہے اس دیوار کو چاٹتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس دیوار کو ہر روز وہ لوگ چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ پڑ جائے۔ شام کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو بڑا آدمی ہے، جو ان کا لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ ارجعو، یہاں سے نکل جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہم کل آئیں گے اور کل جو ہے دیوار کو چاٹ کر ہم آگے نکل جائیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ لہذا یہی سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ہی وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَأَمْثَلَ، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ویسے ہی بنا دیتا ہے جیسے کہ آج تھی، یعنی جتنا حصہ انہوں نے چاٹا تھا وہ پھر سے جو ہے اسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں آج تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا ان کو باہر لائے، اور یہ قیامت کے 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں آنے والی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی بڑی علامتیں ظاہر نہ ہو جائے۔ ان 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج و ماجوج کا آنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے درمیان میں، انسانوں کی بستیوں میں لانا چاہے گا، یعنی قیامت کی علامت ظاہر ہونے والی ہوگی، تب ان میں سے ایک آدمی کہے گا، جیسے شام تک وہ لوگ دیوار چاٹیں گے اور جب واپس جانے کا ارادہ کریں گے تو وہ لوگ ان میں سے ایک آدمی کیا کہے گا، فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا انشاءاللہ، اب ہم اس دیوار کو کل چاٹیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جس حالت میں ہے ویسے ہی رہے گی۔ دوسرے دن وہ لوگ آئیں گے، اس دیوار کو چاٹیں گے، وہ دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، وہ دیوار پوری ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج کے پورے قافلے انسانوں کی بستیوں میں آئیں گے، اتنا فساد مچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے پہلے فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهُ، زمین میں جتنا پانی ہے، جہاں جہاں پانی ہے وہ سارا کا سارا پانی وہ لوگ پی جائیں گے، سمندروں کا ہو، ندیوں کا ہو، تالابوں کا ہو، سارا پانی وہ لوگ پی جائیں گے۔ اس کے بعد فَيَرْجِعُونَ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، لوگ ان سے ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے، انسان جو ہے ان سے ڈر کے مارے اپنے اپنے قلعوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ جب روئے زمین پر کوئی نظر نہیں آئے گا یاجوج و ماجوج کے علاوہ، ہر طرف انہی کا جو ہے بول بالا ہوگا، ہر طرف ان کی جو ہے فوجیں پھیلی بھی ہوں گی۔ آخر میں وہ لوگ کیا کریں گے، آسمانوں کی طرف تیر ماریں گے، آسمانوں کی طرف جب تیر ماریں گے تو وہ تیر اوپر جانے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو خون لگا ہوا ہوگا، تیروں کو خون لگا ہوا رہے گا۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے جو ہے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا، زمین والے بھی ہم سے ڈر گئے اور آسمان والے بھی ہم سے ڈر گئے، دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ تیر جب پھینکیں گے ہوا میں تو وہ تیر آسمان کے قریب یا اوپر جائے گا، اور جب نیچے واپس آئیں گے وہ تیر تو ان کو خون لگا ہوا رہے گا، وہ دیکھ کے سمجھیں گے کہ آسمان والے بھی ختم ہو گئے۔
پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ان کے گدی میں یعنی گردن کے پاس جو ہے ایک قسم کا پھوڑا پیدا کرے گا، ان کے گردن کے پاس ایک قسم کی پھنسی پیدا کی اللہ تعالیٰ کرے گا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، تمام کے تمام مر جائیں گے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دواب الارض، زمین پر ایسا کوئی علاقہ باقی نہیں رہے گا جہاں پر یاجوج و ماجوج نہ پڑے ہوئے ہوں، ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں زمین کے اوپر۔ پھر اللہ رب العالمین جو ہے بارش کو نازل فرمائے گا، پھر اس کے بعد تیز ہوا آئے گی جس کی وجہ سے پوری کی پوری زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ اللہ نے یہاں پر یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ کیا اور ذوالقرنین کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ جنت الفردوس کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ صرف اللہ پر ایمان لانا یہ بھی کام نہیں آئے گا، صرف عمل کرنا یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ بات ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے اللہ کے پاس کامیابی نہیں ہے۔ اور بات ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل کیے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کا وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، انہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، میرے طرف اللہ تعالیٰ وحی کو روانہ کرتا ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ اس بات کی وحی اللہ مجھے کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا امیدوار ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ سورہ مریم بھی مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے یہ ایک سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی عورت کا نام ذکر کیا ہے اور وہ مریم علیہ السلام ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا، صرف مریم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 30 مرتبہ ان کا نام کو اللہ نے دہرایا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب، اور یہ وہی سورہ ہے جب ایمان والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کیے تھے سب سے پہلے حبشہ کی جانب، تو حبشہ کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، جس کو سن کر جو ہے حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ اور اس کے درباری تمام کے تمام اتنا زیادہ روئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے داڑیاں رو رو کے پسینے ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور وہ تر ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور کہا کہ جب علامت ظاہر ہو جائے گی، جب تمہیں بچہ پیدا ہونے والا ہوگا یا تمہاری بیوی حمل سے ٹھہرے گی، تب تمہاری علامت یہ ہوگی کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تم باوجود اس کے کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو گے، تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، تمہارے اندر کوئی مرض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم جو ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، تمہاری زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، تم 3 روز تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ یہ علامت ہوگی اور یہ پہچان ہوگی اب تم کو بچہ ہونے والا ہے، تمہیں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور اللہ کے جو احکامات تمہارے پاس آتے ہیں ان پر عمل کرتے رہو۔ اللہ نے پھر فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ یہ تین مرحلے جو ہے انسان زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکل مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تین مرحلوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کی پیدائش کا مرحلہ، جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے وہ مرحلہ بھی بہت زیادہ مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کب کیا ہو جائے کیسے ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ انتقال کے وقت کا، مرنے کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ مرحلہ بھی بہت زیادہ مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کلمے پر مرے گا نہیں مرے گا، کیسے اس کی موت واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے یبعث حیا، جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تین مرحلے انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے اسی لیے تین مرحلوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ سلامتی ہو یحییٰ پر ایسے تین مرحلوں پہ، جب ان کی پیدائش ہوئی، جس دن وہ مریں گے اور جس دن ان کو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ مریم علیہ السلام نے جو ہے اپنے آپ کو ایک محراب کے اندر جو ہے بند کر لیا تھا، یعنی وہ محراب میں رہتی تھی اور وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک مرتبہ انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ آیا۔ جب ان کا فرشتہ اللہ کا ان کے سامنے پہنچا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں تجھ سے، تو میرے پاس سے چلا جا، میں ایک پاک باز عورت ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دیا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اے مریم تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت، وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے پاس بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، ولم اکو بغیا، نہ میں نافرمان ہوں، نہ میں بدکار عورت ہوں اور نہ ہی مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، تو مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا کذالک قال ربک هو علی حی، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا بچہ پیدا ہوگا۔ پھر اس فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، ان کے گریبان میں گلے میں جب ان کو پھونکا گیا اسی پھونک سے ان کو حمل ٹھہرا۔ جب وہ حمل سے ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ہر مرحلے میں رہنمائی فرمائی۔ جب وہ درد ذہ میں آئی، یعنی بچے کی ولادت کے وقت ان کی تکلیف جب بڑھ گئی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ کھجور کے درخت نیچے آ کر بیٹھ گئی اور تکلیف سے وہ کہنے لگی کہ میں اس سے پہلے مر جاتی تو اچھا ہوتا، یہ جو تکلیف ہے جو پریشانی ہے مجھ پر کیوں آئی ہے، یہ بہتر تھا کہ میں مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور کہا کہ اے مریم تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اپنا پاؤں اٹھاؤ اور چشمے کو دیکھو، اللہ نے تمہارے چشمے کو جو ہے جاری کر دیا ہے، اور جو تمہارے سامنے کھجور کے ٹہنیاں ہیں ان کو بس ہاتھ لگاؤ تو وہ کھجور جو ہے تمہارے سامنے آ کر گر جائیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، وہ کھجوروں کو کھاؤ، پانی کو پیو اور آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے، جب تمہیں ولادت ہو جائے، اگر تمہارے سامنے لوگ آ جائیں اور تم سے سوالات کریں تو ان سے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کیسا روزہ؟ فَلَمْ أَكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اگر کوئی بھی تم سے آئے سوال کرے کہ تم نے ایسا کیسے کر دیا، انسان تمہارے پاس کیسے آئے، کس کا بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تم سے جو بھی سوالات کیے جائیں تو ان کا جواب نہ دینا اور کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ نے آگے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس کے بعد قوم کے لوگ ان کے پاس آتے گئے اور کہنے لگے یا مریم لقد جئتِ شیئا فریّا، اے مریم تم نے یہ کیا کام کر دیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ایسا بدکار تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے ایسا کیا کام کر دیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کیا بلکہ اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی جانب اشارہ کیا تو بچے نے جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، وأوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، اور زکات دینے کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے میری ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لوگوں سے کلام کیا اور ان کے سامنے تمام باتیں بتا دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا، زکات دینے کا حکم دیا ہے، اور میری ماں کی اطاعت کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا اور کیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، یہاں اللہ نے ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے مختصر طور پر تذکرہ کیا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، یہ سب اپنی اپنی قوموں میں آئے اور اللہ کی باتوں کو انہوں نے بیان کیا، اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے لوگ بیان کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کو بیٹا بنانا یا اللہ کے لیے کسی کو بیٹا کہنا قریب ہے کہ ایسا کہنے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور تم زمین کے اندر سما جاؤ۔ اللہ کو یہ بات ہرگز ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بنایا جائے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں زمین پہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ اللہ نام لے کے بیان کرتا ہے کہ اے جبرائیل، میں زمین پر یہ فلاں جو بندہ ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے آسمانوں میں پائے جانے والے تمام فرشتوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں اور اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت کو سارے آسمان والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ محبت زمین پہ اتاری جاتی ہے، زمین کے ساری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مچھلیاں بھی اس بندے سے محبت کرتی ہیں اور اس کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا سورہ مریم کے اندر کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کی محبت، لوگوں کی محبت، تمام مخلوقات کی محبت اللہ پر ایمان لانے میں اور عمل صالح کرنے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ قرآن کو لے کر مشقت میں پڑھیں۔ قرآن آپ کے لیے تکلیف کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ قرآن جو ہے آپ کے لیے نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے اور آپ لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرتے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سناتے، اور جب وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ اپنے دل میں بڑی تنگی محسوس کرتے، آپ کو بڑا برا لگتا۔ تو اللہ نے یہاں پر تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی، آپ پر قرآن جو ہے اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ قرآن کو لے کر جو ہے مشقت میں پڑھے، تکلیف میں پڑھے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈرنے والے لوگوں کے سامنے قرآن کی بات کو بیان کر دیں، جو بات کو مانے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ نجات پا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات کے تعلق سے احادیث میں واقعہ ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے
اسلام کے تعلق سے بہت زیادہ ان کے دل میں نفرت تھی، وہ دشمنی کرتے تھے اسلام سے اور مسلمانوں سے، لہذا ان کے بہن اور بہن میں نے اسلام قبول کیا پہلے تو ان کو مارنے کے لیے گھر پر گئے۔ اس کے بعد بہن نے جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کے سنائی۔ جب یہ آیات ان کے سامنے انہوں نے پڑھی تو یہ سننے کے بعد ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا اور وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور ایمان انہوں نے قبول کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ اسی سورے کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور وہ نبی کے سچے محبت کرنے والے بن گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آگے سورہ قصص میں بھی آنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصر ان کے حالات کو بیان کیا اور فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کہ آپ کے پاس جو ہے موسیٰ خبر نہیں پہنچی، إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا اور ساتھ میں لے کر آ رہے تھے، فقال لأهله، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، میں وہاں پر پہاڑ پہ آگ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آگ ہمارے لیے کام آ جائے، ہم جو ہے اس آگ سے سیک بھی لیں اور آگے کے راستے کو طے بھی کریں۔ جب وہ اوپر پہنچے پہاڑ پر آگ لینے کے لیے، اللہ کی آواز آئی فلما أتاها نودي يا موسیٰ، جب آگ لینے کے لیے آگ سمجھ کے وہ جب پہاڑ کے اوپر گئے، اللہ نے آواز لگائی اور کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم جس مقام پر آئے ہو یہ مقدس مقام ہے، اپنے جوتے اتار کر اوپر چڑھو، اپنے جو پیر میں جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ نکالو اور اوپر آؤ، کیونکہ تم مقدس وادی میں ہو اور میں اللہ رب العالمین ہوں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ پھر قیامت کا مختصر طور پر اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ قیامت قریب واقع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، یہ ایک لاٹھی ہے جس سے میں جو ہے جب بکریاں چراتا ہوں، جانور چراتا ہوں تو پتوں کو توڑنے کے لیے لکڑی رکھی ہوئی ہے۔ اتوکل ولا احش بها على غنمی، میرے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں بکریوں کو چارہ ڈالنے کے لیے، ان کے پتے گرانے کے لیے یہ لکڑی استعمال کرتا ہوں، عصا ہے، اور اس سے دوسرے بھی کام میں کرتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، پتے جھڑاتا بھی ہوں اور دوسرے بھی کام اس لکڑی کے ذریعے میں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا ہی حیۃ تسعی، وہ بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ نے حکم دیا خذھا، اسے پکڑ لو، ولا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ اژدہا بنا ہوا ہے لیکن گھبراؤ مت، ڈرو مت، جیسے تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے وہ دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا جو پہلی حالت میں تھا، یعنی وہ لکڑی بن جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے بغل میں داخل فرماؤ، اپنے بغل میں داخل کرو۔ جب بغل میں داخل کیا تو جب ہاتھ نکالا تو اس سے جو ہے روشنی پھوٹنے لگی، ان کے ہاتھوں سے روشنی نکل آئی۔ اللہ نے جو ہے یہ علامت عطا فرمائی اور اس کے بعد کہا اذهب إلى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس۔ یہ دو علامتیں اور نبوت ان کو عطا کی گئی اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اب فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ زمین میں سرکشی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے جو معاملات آگے آنے والے ہیں اس میں آسانی پیدا فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جب بات کرتے تو ہکلاتے تھے، تو اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ میں جب لوگوں سے بات کروں، لوگوں کے سامنے تیری دعوت پیش کروں تو ایسے موقع پر میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ختم فرما دے، اور ساتھ میں دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ساتھ میں مجھے میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو میرے ساتھ کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ نے پھر دعا فرمائی اور کہا ہارون آخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اے اللہ اس کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ تو یہ پہلے نبی ہیں ہارون صلی اللہ علیہ وسلم جن کو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے
نبی بنایا۔ یہ دونوں نبی اللہ نے بنا دیا، اور اس اللہ نے آگے فرمایا اب دونوں مل کے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اذهبا، اب تم دونوں بھی جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کرو، اور تم دونوں بھی جو ہے فرعون سے ذرا برابر بھی گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ اور یہ بات بیان کرنے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اے موسیٰ تیرے پر میں نے بہت سارے احسانات کیے، تو نے جو جو مانگا میں نے عطا کیا۔ اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تجھ نے مجھ سے جو سوال کیا تجھ کو میں نے عطا کیا۔ تو نے کہا میری زبان کی لغت ختم کر دے، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ میرے معاملات کو آسان کر دے، میں نے آسان کر دیا۔ تیرے بھائی کو نبی بنانے کی بات کی، نبی بنا دیا گیا۔ یہ احسانات کے علاوہ ایک اور احسان میرا ہے تیرے اوپر، وہ کیا ہے؟ اللہ نے یاد دلایا اور فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو چھوٹا بچہ تھا پیدا ہوا تھا، میں نے تیری ماں کے دل میں الہام کیا تھا کہ وہ تجھ کو جو ہے ایک صندوق میں ڈال کر سمندر میں پھینک دے، دریا کے اندر داخل کر دے، اور وہ داخل کرنے کے بعد اسے لینے والا کون تھا؟ عدو لی و عدو اللہ، تیرا بھی دشمن تھا میرا بھی دشمن تھا۔ تجھے حاصل کرنے والا، صندوق کو لینے والا دشمن تھا، جو تیرا بھی تھا میرا بھی تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لیکن میں نے اس کے دل میں تیرے تعلق سے محبت پیدا کر دی تھی۔ تجھے اس نے حاصل کیا، صندوق کو لیا اور تجھے گھر میں رکھ کے پرورش کیا، جبکہ وہ دشمن تھا۔ اگر تیرے بارے میں معلوم ہو جاتا تو تجھے وہ ختم کر دیتا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے تیرے اوپر کہ اللہ نے تجھے دشمن کے گھر میں پناہ دی، اور وہیں پر تو پلا بڑا جوان ہوا، اور وہاں سے اللہ نے تجھے جو ہے نبوت کا سلسلہ عطا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ان کا یہ تذکرہ کیا، پھر آگے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات پیش کرو۔ وہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے فرعون کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی۔ وہ تکبر میں آ گیا اور زیادہ وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے اپنے علاقے کے تمام جادوگروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یحشر الناس ضحیٰ، تمام لوگوں کو اس نے میدان میں جمع کیا۔ جو جمع کرنے کا وقت تھا وہ ضحیٰ یعنی چاش کا وقت تھا۔ ہم جب عید کی نماز صبح کے وقت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، وہ وقت اس نے جو ہے فرعون نے لوگوں کے لیے جمع کیا۔ تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ادھر سے جادوگر بھی آئے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جادوگروں سے کہا الق ما فی یمینک، تمہارے ہاتھ میں جو جو بھی ہے پھینک کے جاؤ اور اپنا عمل بتا دو۔ تمہارا جو عمل ہے، تمہارا جو جادو کا معاملہ ہے، تم جو بھی ہنر جانتے ہو اس ہنر کو یہاں پر پیش کرو۔ لہذا تمام جادوگروں نے جو ہے اپنے اپنے جب عصا، لاٹھی اور رسیاں جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا، جب وہ زمین پر مارا تو وہ تمام کے تمام جو ہے سانپ بن گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی اور کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ زمین پر مارو۔ جیسے ہی زمین پر مارا وہ بڑا اژدہا بن کر جو ہے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جیسا ہی یہ معاملہ ہوا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تمام جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر، اور اس سے پہلے ہم جو ہے ان پر ایمان نہیں لانے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات کو پیش کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نجات پائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرعون کے ڈوبنے کے بعد کے بھی کچھ حالات بیان کیے کہ جب فرعون کو اللہ نے غرقاب کر دیا، جب وہ ڈوب گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کوہ طور پر بلایا، اور ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو جو ہے اپنی قوم کا رہنما بنا کر وہ گئے تھے، اور قوم کے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی سامری کے کہنے پر۔ جو سامری تھا جس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے کھر، جو جبرائیل کے گھوڑے کے کھر تھے پیر کے، اس کی مٹی اس نے حاصل کی تھی اور ایک جانور اس نے بنا دیا تھا جس کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عبادت کرنا شروع کی تھی۔ جب وہ اپنے کوہ طور سے واپس آئے اپنے بھائی کو غصہ کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سامری نے جو ہے کیا کیا اور کیسے کیسے اس کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے میرے بھائی، اگر میں اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتا اور ان کو اس برائی سے روکتا تو ممکن یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے ہی مار ڈالتے، میں اکیلا ہوں کیا کر سکتا تھا۔
لہذا بعد میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو کیسے مارا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ سامری کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اس نے جو ہے اپنے آخری ایام میں جب کبھی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ اللَّهُ مِثَالٍ، جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا وہ زور سے چیختا کہ میرے قریب مت آؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ جیسے ہی کوئی انسان اس کو چھوتا اسے بہت زیادہ سخت بخار آ جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا اس آدمی پر۔ کوئی انسان، کوئی بچہ اس کو ہاتھ لگاتا تو ہاتھ لگانے کے ساتھ ہی سامری کو جو ہے بہت زیادہ تیز بخار آ جایا کرتا تھا اور وہ بخار سے تڑپتا تھا۔ لہذا وہ کہتا لا مساس لا مساس، ہر وقت یہ کہتا پھرتا تھا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو روئے زمین پر رہتے ہوئے میری یاد سے غافل رہے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، میری یاد سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے میں دنیا کے اندر بھی جو ہے زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے تب انہیں نابینا اٹھایا جائے گا۔ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، نمازوں میں غفلت برتنا، ایسے جو لوگ رہیں گے اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں انہیں جو ہے اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو وہ لوگ اللہ سے سوال کریں گے لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ آج ہم کو تو نے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو ہم دیکھنے والے تھے۔ اللہ کا جواب دے گا اور فرمائے گا کہ تم دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھلا دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے آخر میں فرمایا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے، فستعلمون، ان قریب ہم اس بات کو جان لیں گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ صحیح راستے پر کون ہے غلط راستے پر کون ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیغمبر سے اور صحابہ کرام سے جو ہے تسلی دی اور کہا کہ جو لوگ تمہاری بات کو نہیں مانتے، تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ان قریب انتظار کرو، اس بات کا انتظار کرو کہ جو ہے جو فیصلے کا وقت آنے والا ہے ہمیں اس بات کے جو ہے علم ہو جائے گا، ہم اس بات کو جان لیں گے من اصحاب الصراط السوی، کون جو ہے غلط راستے پر ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے سورہ کہف کی کچھ چیزیں، اسی طرح سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ 16 پارے کا خلاصہ اور تفسیر پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن مجید کی احکامات، اس کے تعلیمات کو جو ہے سمجھنے والا، سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں اور آئندہ کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے۔ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو بھی تجھ سے مانگا جاتا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ پائے ہیں اپنی مہربانی سے وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔